وسلم نے لوگوں کے سامنے مذبح عام میں کہہ دیا وحل لکم لیلۃ الصیام، اے مسلمانوں تمہارے لیے راتوں کو روز رمضان کے مہینے میں راتوں کو تم الرفث الی نسائکم، تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرو، کھاؤ پیو وکلوا واشربوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکلوا واشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع انتخاب کیا وہ ہے رمضان المبارک کے خصائص اور فضائل۔ رمضان بابرکت مہینہ ہے، اس کے بارے میں جتنی کہی جائے کم ہے، اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہے، کیوں؟ اس کی حدیث میں بے شمار فضیلتیں ہیں۔ یہ روزہ اسلامی ارکان کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور روزہ کا معنی ہے، لفظی معنی ہے کسی چیز سے رک جانا۔ شریعت اسلام میں روزہ کا معنی ہے کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ روزہ صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، ہم پر بھی، ہم لوگوں پر بھی فرض ہے۔ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئے ان لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح اس سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا جا گیا تھا تم پر بھی روزہ فرض کیا جا رہا ہے۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں کہ روزہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، روزہ ہم سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تورات موجودہ کتاب تورات اور انجیل میں بھی اس کی شہادت ملتی ہے ان لفظوں میں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرض کیا۔ موجودہ کتاب تورات اور انجیل اس میں بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرض کیا۔ اور ایک حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مشرکین روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہود و انصار کو دیکھا کہ وہ لوگ بھی روزے کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے یہود و نصارہ سے پوچھا کہ تم روزے کیوں رکھتے ہو، روزے رکھنے کا سبب کیا ہے، تم تو روزے کیوں رکھتے ہو، اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کے قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، اسی لیے روزہ ہم زیادہ حقدار ہے کہ روزہ رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا اور صحابہ کرام بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ یعنی روزہ سے یہ بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن ہائے بدبخت آج ہم مسلمان ہونے کے بعد روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے، مشرکین بت کی عبادت کرتے تھے، پھر بھی اور رب کی عبادت کرتے تھے اور رب کی رضا کے لیے، رب کی رضامندی کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ لیکن آج ہم اور آپ اتنا بدبخت ہیں کہ ہم اور آپ روزہ نہیں رکھتے، روزے کا انکار تو کرتے نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ رکھنا چاہیے، لیکن ہم اور آپ روزے نہیں رکھتے۔ کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا ہے کہ روزہ رکھنا نہیں چاہیے، لیکن رکھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، کتنی حدیث آپ کو سناؤں کہ مشرکین یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے، لیکن آج ہم اور آپ اتنا بدبخت ہیں کہ ہم اور آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔
میرے بھائی غور کریں. ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے درمیان، یہود اور نصارہ جو روزے رکھتے تھے ان کے درمیان اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان سحری کرتے ہیں. سحری یعنی رات کو کھانا کھاتے ہیں سحری، لیکن یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے تھے، بس اتنا فرق ہے. اور ایک حدیث ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے اور ان کا روزہ سب سے اچھا روزہ ہے. کیوں؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھا روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. یعنی پہلے جتنی بھی امتیں تھے وہ لوگ روزے رکھتے تھے، اسی کے بعد معلوم ہوئی میرے بھائیوں ہمارا پر یہ فرض ہے کہ ہمارا آپ بھی روزہ رکھیں، لیکن ہمارا آپ روزے رکھتے نہیں ہیں. میرے بھائیوں روزے تو بہت آسان کر دیا گیا ہے. نہیں تو روزہ ابتدائی اسلام میں افطار کر لینے کے بعد، غور سے سنیے گا، ابتدائی اسلام میں روزہ کس طرح رکھتے تھے لوگ، میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے. ابتدائی اسلام میں روزہ بہت سخت تھا. کس طرح کہ روزے رکھتے تھے افطار کرنے کے بعد، عشاء کے نماز کے بعد یا سونے کے بعد. افطار کر لیے، افطار کرنے کے بعد یا عشاء کے نماز کے بعد یا سو جانے کے بعد آپ کچھ کھا نہیں سکتے تھے، کوئی کچھ پی بھی نہیں سکتے تھے، اور بی بی سے ہم بستری بھی نہیں کر پاتے تھے، منع تھا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی قیس بن سرما، صحابی کا نام ہے قیس بن سرما، وہ بھی روزے رکھے. افطار کے وقت گھر آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ ہے گھر میں؟ تو کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، آپ بیٹھیے میں دوسرے کے گھر سے کچھ لاتی ہوں تاکہ آپ کھا دیں. تو قیس بن سرما کیا کیے، اس کی بیوی گھر سے نکلی اور یہ سو گئی. جیسے ہی سویا آنکھ لگ گئی. حضرت قیس بن سرما کی بیوی واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ قیس بن سرما سو گیا. تو قیس بن سرما کی بیوی کہتے آپ تو محروم ہو گئے. دوسرا دن جب ہوا تو قیس بن سرما بیہوش ہو گئے. کس وجہ سے؟ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. ایک دن افطار کے وقت کھایا تھا، دوسرے دن کھانے کے لیے گھر میں گئے تو گھر میں کچھ نہیں ہے. تو بیوی دوسرے کے گھر گئی، آیا تو سو گیا، تو 2 دن کا بھوکا، اب بیہوش ہو گیا. جب بیہوش ہوا تو اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی سے جبریل امین کو بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہہ دو وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی آیت جب پڑھ کے سنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مذبح عام میں کہہ دیا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، اے مسلمانوں تمہارے لیے راتوں کو، روز رمضان کے مہینے میں راتوں کو تم الرفث إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرو، کھاؤ پیو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، جب تک من الخیط الاسود، سفید دھاری رات کی کالی دھاری سب نمایاں اثر ہو جائے. یعنی جب تم دیکھو کہ صبح صادق ہو گئی ہے، افطار سے لے کر پہلے کیا تھا کہ افطار کے بعد عشاء کے بعد یا سو جانے کے بعد آپ کچھ کھا نہیں سکتے تھے، لیکن جیسی ہی آیت نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا کہ افطار سے لے کر صبح صادق ہونے تک تم کھاؤ پیو، اپنی بیوی سے ملاقاتیں کرو، اپنی بیوی سے ہم بستری کرو، منع نہیں ہے، تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے. میرے بھائی تو روزہ اس طرح تھا، پہلے بہت سخت تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا کہ تم رات بھر کھاؤ پیو، صرف دن کو بھوکا رہ لو. لیکن آج ہم وہ بھی نہیں کر رہے. میرے بھائی
غور کریں. تو اس طرح کی بات یہ تھی کہ روزہ بہت سخت تھا، روزہ کو آسان کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. روزہ ایک ہی بار ہمارے اوپر فرض نہیں کیا گیا. ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزہ ایک ہی بار میں فرض نہیں کیا گیا. کئی مراحل ہیں روزہ فرض کرنے کے، کئی مراحل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزہ رکھتے تھے. ہر مہینے فرض جب نہیں ہوتا روزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزہ رکھتے تھے. 3 روزہ رکھتے تھے. یہ پہلا مراحل ہے. دوسرا مراحل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مکہ کے مدینہ کے یہود و نصارہ روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، ان یہود و نصارہ نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے اسی دن نجات دیا تھا، اسی لیے شکریہ کے طور پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ گئے تو ہم زیادہ حقدار ہے کہ روزہ رکھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھنے لگے اور صحابہ کرام بھی روزہ رکھنے لگے. یہ دوسرا مراحل. اور تیسرا مراحل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے فرمایا کہ جبریل کے ذریعے سے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. تمہاری ماں پر روزہ فرض کیا گیا. یہ تیسرا مراحل. اور چوتھا مراحل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور ہدایت دینے والا لوگوں کو لیے ہدایت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، حق اور باطل کا الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. یہ قرآن جو ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. پھر آگے فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے. فلیصمہ، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے. چوتھا مرتبہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا. میرے بھائی، فمن شہد منکم الشہر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزہ فلیصمہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کر دیا. ہم پر روزہ فرض ہے، ہم سمجھے، روزہ رکھے، روزے کی فضیلت بتاؤں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر اعمال اس کے لیے ہے. ابن آدم کا ہر اعمال، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر اعمال اس کے لیے ہے، لیکن روزہ صرف میرے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے، الصوم لی وانا عزیزی بھی. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں ہی دوں گا. میرے بھائی، اور پھر آگے فرمایا، جو تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہو تو فحش گفتگو نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، نکتہ چینی نہ کرے، غیبت نہ کرے، نہیں تو تمہارے روزے رکھنے کی کوئی فائدہ نہیں. آپ روزے رکھ رہے ہیں، حدیث میں ہے فمن لم یدع قول الزور والعمل به. آپ اگر روزے بھی رکھ رہے ہیں اور قول زور، بدفعلی کر رہے ہیں، بدعملی کر رہے ہیں، زبان سے گالی گلوچ کر رہے ہیں، دوسرے کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، دوسرے کے بارے میں نکتہ چینی کر رہے ہیں، تو آپ کا روزہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا. آپ کو روزہ رکھنا ہے تو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو غیبت چھوڑنا ہے، ہر گناہ کی کام کو چھوڑ دینا ہے. لیکن ہم آپ گناہ کے کام سے باز نہیں ہو رہے. رمضان کا مہینہ ہے، پھر بھی کتنا بدبخت ہیں ہم آپ کہ بہت سے لوگ ہیں روزہ رکھتے نہیں ہیں،
میں نے آپ کو پچھلا جمعہ بتایا تھا کہ روزے رکھنے سے کیا فائدہ ہے. میں دوبارہ پھر اس پر اسٹڈی کیا تو ابھی پھر دوبارہ اسٹڈی کرنے کے بعد مجھے پتا چلا اگر کوئی روزہ رکھے کینسر تو نہیں ہوگا اس کو. کینسر اگر اللہ دے تو ہوگا, لیکن اگر کوئی روزہ رکھے تو 90% چانس ہے کہ اس کو کینسر نہیں ہوگا. یہ بات صاف ہے. اور پھر میں جب اس پر دوبارہ تحقیق کیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 200 سے زیادہ بیماریاں آپ کو نہیں ہوگی. 200 سے زیادہ بیماریاں آپ کو نہیں ہوگی اگر روزے رکھتے ہیں تو. میرے بھائی روزے تب سوچیے, دنیاوی طور پر اگر ہم سوچیں تو روزے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اگر دنیاوی طور پر سوچیں پھر بھی کتنی بڑی نعمت ہے. غور کریں میرے بھائی روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بہت ساری حدیثیں ہیں, میں ایک ایک کر کے سناتا ہوں. سنیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فضیلتیں سنیے, فضیلتیں روزہ رکھیں گے یہ دنیاوی تو ہم کو بیماریاں نہیں ہوگی, یہ تو دنیاوی فائدے ہیں. اب حدیث و قرآن کی فضیلتیں میں آپ کو ایک ایک کر کے گناتا ہوں. سنیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تم میں سے کوئی اگر ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے ثواب اور اجر کی نیت سے تو اس کو ما تقدم من ذنبه, 1 سال کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں کہ روزے رکھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے الریحان. الریحان ایک دروازے کا نام ہے. کل قیامت کے دن ریحان دروازہ پکارے گا, کہے گا کہ کہاں ہے روزے رکھنے والے, آ جائے. روزے رکھنے والوں کے لیے میں دروازہ اپنا کھول دیتا ہوں. روزے رکھنے والوں کے لیے ریحان کا دروازہ کھول دیا جائے گا. ہمارا آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام الریحان ہے. تو ریحان دروازہ پکارے گا, کہے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں, آئے اور جنت میں داخل ہو جائے. اور جنتی جب روزے دار الریحان میں داخل ہو جائیں گے دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا. روزے دار کے علاوہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ ایک فضیلت ہے روزے رکھنے والوں کے لیے الریحان ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے, جو بندہ روزہ رکھتا ہے, ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے تو کل قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کو 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا. اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے مراد کیا ہے؟ چہرہ صرف جہنم سے بچائے گا, پورا شریر جلے گا نہیں. چہرے سے مراد پورا جسم ہے, پورا شریر ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے ایک روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جہنم اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا. میرے بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم سے دور, اس کا مطلب جنت. میرے بھائی اگر ہم آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے جنت ہے, تو ہمارا روزہ کیوں نہیں رکھے؟ میرے بھائی یہ حدیث, دوسری حدیث سنیے. کل قیامت کے دن اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن روزہ اور یہ قرآن, یہ جو قرآن ہمارے گھر میں پڑھی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, بھی لوگ آج بہت سے لوگ ہیں رمضان کے مہینے بھی قرآن تلاوت نہیں کرتے. میرے بھائیو قرآن تلاوت کیا کرے.
اس کی فضیلتیں سنیں. کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ سے فریاد کرے گا. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس شخص کو جو روزہ رکھے گا اس کے لیے فریاد کرے گا. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا, اس کی بیوی سے اس کو دور رکھا اور اس کو روزہ رکھنے پر اور اس کی خواہش کو میں نے مار دیا, وہ روزہ رکھا. یا اللہ تو میری دعا قبول کر. روزہ فریاد کرے گا کل قیامت کے دن. میرے بھائی روزہ کی فضیلت کیا ہے دیکھیں کہ روزہ آپ کے لیے فریاد کرے گا کہ اللہ اس کو تو جنت میں دے دے کیونکہ میں نے اس کو پیاسا رکھا, بھوکا رکھا اور خواہش سے دور رکھا. میرے بھائی ہمارا روزہ رکھے تو روزہ ہمارے لیے فریاد کریں گے کل قیامت کے دن. اور قرآن کی فریاد کرے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے قرآن تلاوت کرنے والے کو رات میں سونے نہیں دیا, اس کو قرآن تلاوت کرنے پر وہ سو نہیں پایا, میرے خاطر صرف قرآن تلاوت کرتے رہا, تیرے رضامندی کے لیے قرآن تلاوت کرتے رہا. یا اللہ تو میری دعا قبول کر, اس کو تو جنت میں دے. قرآن کہے گا. میرے بھائیوں تو ہمارا قرآن کی زیادہ زیادہ تلاوت کیا کرے, ہمارا قرآن کی تلاوت زیادہ زیادہ کیا کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روز قرآن تو یاد نہیں ہے. میرے بھائی آج بہت سارے ذریعے ہیں, اب قرآن یاد نہیں ہے نا تو سنیے, سننے سے بھی فائدہ ہے, سننے سے بھی آپ کو نیکی ملے گی. تو سنیے, آپ پڑھنا نہیں جانتے سیکھیے. قرآن سیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن ہم آپ قرآن نہیں جانتے ہیں تو کوشش کریں سیکھنے کی اور سنتے رہیے, دوسرے سے سنیے. کوئی پڑھ رہا تو اس کے بغل میں جا کے بیٹھ جائیں. نہیں تو آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, موبائل میں قرآن سنیں. بھائی قرآن کی تلاوت کیا کرے, سننے سے بھی فائدہ ہے اور پڑھنے میں تو فائدہ ہے, سننے سے بھی آپ کو نیکی ملے گی. میرے بھائی روزے کی فضیلت تھی. اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے میرے بھائی, عربی میں 12 مہینہ ہے تو ایک ہی مہینہ کا قرآن میں ذکر کیا گیا, ایک ہی مہینہ, وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا. میرے بھائی ہم اور آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے, کتنا بہترین اور اچھا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن بھی کہہ رہا ہے. روزے رکھنے سے اور روزے کی فضیلت یہ کہ جنت کے 8 دروازے, 8 دروازے جنت کے رمضان کے مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ ابن آدم گناہ سے بچ جائے اور نیکی کی طرف رغبت کرے, نیکی کرے اور جنت میں داخل ہو جائے. ایک فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس مہینے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازہ کھول دیتا ہے اور آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس مہینے میں شرکت شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے, سرکش شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے تاکہ لوگ برائی سے, جو بڑے بڑے شیطان کو جکڑنے کے بارے میں یہ ہے کہ تمام شیطان کو جکڑ نہیں دیا جاتا ہے. اس میں کچھ باتیں جو سب سے زیادہ سرکش شیطان ہوتا ہے کہ انسان میں بھی بہت انسان ہے بہت خراب ہے, انسانوں میں بھی بہت انسان ہے جو بہت خراب ہے. تو اسی طرح سرکش شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے. تو جو سب سے خطرناک, جو سب سے شرکش, سب سے بڑا شرکش شیطان ہے اس کو جکڑ لیا جاتا ہے میرے بھائی. تو رمضان کا مہینہ ہے جس مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے. اللہ اپنے دروازے, رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں میرے بھائی. اور ایک حدیث, توبہ کر لے, سچی توبہ کرے میرے بھائی. رمضان کا مہینہ ہے تو اس طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے کہ توبہ کر لے. سچی توبہ ہم معاف کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول کی جائے گی. ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے 100 آدمی کو قتل کر دیا لیکن اس نے دل سے توبہ کر لیا تھا کہ اللہ میں قتل نہیں کروں گا. صرف اس کو رغبت یہ ہوئی تھی کہ مجھے میرے گناہ کی معافی کہاں ملے گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. ایک عورت کے بارے میں سنے, صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ ایک زانی عورت راستے سے جا رہی تھی، دیکھا کہ کتا پانی کی وجہ سے مر رہا ہے، تو اپنا موزہ نکال کر کنویں سے پانی نکال کر اس کو پانی پلا دیا، اس کے لیے جنت، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت، اس کو جنت میں دے دیا۔ میرے بھائی غور کرے تو سچی توبہ کرے، توبہ اگر ہم آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے، جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ اس کو ظالم سے تعبیر کیا گیا۔ میرے بھائی آپ توبہ کریں، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان دو طرح کے ہیں، ایک توبہ کرنے والے اور ایک توبہ نہ کرنے والے، تو ہم اور آپ توبہ کرنے والوں میں ہوں۔ اور ایک حدیث، رمضان کا مہینہ ہے اور ہمارا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، ممبر پر، اس کو ممبر کہا جاتا ہے، تو ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلا سیڑھی چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، دوسرا سیڑھی چڑھا تو پھر آمین کہا، تیسرا سیڑھی چڑھا تو پھر آمین کہا، تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب پہلا سیڑھی چڑھ رہا تھا تو جبریل امین آئے میرے پاس اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کا بخشش نہیں کروا پایا، اپنے آپ کو گناہ سے روک نہیں پایا اور جنت میں داخلہ نہیں کرا پایا، جنت حاصل نہیں کر پایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا اور جہنم اس کو کل قیامت کے لیے داخل کرے گا۔ آپ آمین کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اس لیے میں نے آمین کہا۔ اور جب تیسرا سیڑھی میں چڑھ رہا تھا تو جبریل پھر کہا کہ جس نے اپنے والدین یعنی ماں باپ میں سے دونوں میں سے ایک یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ آپ آمین کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین کہا۔ اور میں جب تیسرا سیڑھی چڑھ رہا تھا تو جبریل امین پھر کہا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس کے ساتھ لوگوں کے سامنے کیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے، اس کو بھی کل قیامت کے دن جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اسی لیے میں نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ اسے 2-3 باتیں معلوم ہوئی۔ رمضان کا مہینہ اگر ہمارا آپ پائے اور روزہ نہیں رکھے تو ہمارے لیے جہنم میں بد دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت جبریل بد دعا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں۔ سوچے جبریل بد دعا کر رہا ہے اور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو ہمارا حال اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ غور کریں۔ اور والدین کے بارے میں اس گاؤں میں 2-3 واقعہ میں سنا تو میرا روح کانپ اٹھا کہ ماں کو گالی دیتے ہیں، سنے ہیں ماں کو گالی دیتے، بدبخت تیری تمام عبادتیں برباد ہو جائے گی اگر تو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تیری تمام عبادتیں برباد باطل ہو جائے گی، تیرا داڑھی رکھنا، تیرے 5 وقت کی نماز پڑھنا سب باطل ہو جائے گی اگر تو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے۔ ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کے بارے میں غلط اناپ شناپ بکتے ہیں۔ میرے بھائیو غور کریں، ماں باپ کو راضی رکھے، ماں باپ کو ناراض کر کے آپ عبادتیں کر رہے ہیں، عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس عبادت کو آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی کے سامنے ذکر کیا جائے تو سب پر واجب ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہے، نہیں تو آپ پر جہنم لازم۔ کون بد دعا کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اور جبریل آمین بد دعا کر رہا ہے۔